أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشوة ولهم عذاب عظيم. پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے۔ تو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے تو ان پر اثر ہوگا ہی نہیں، اور وہ مریں گے تو اسی کفار کی حالت میں، کفر کی حالت میں مریں گے، اور زندگی بھر ان کی حالت یہی رہے گی کہ وہ اسلام لائیں گے کبھی بھی نہیں۔ تو یہ ایک قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مبلغین ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جتنا بھی سمجھایا جائے ان پر اثر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ ان کے وہ کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور دل ان کے یقین نہیں کرتے، کیونکہ سب کچھ جو ہے ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر جس پر لگا دی ہو تو وہ ان کے پھر نہ دل ان کے جاگتے ہیں تو نہ کانوں سے جو سنا جاتا ہے وہ سمجھ آتا ہے، ایون آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں فرماتے ہیں، پہلی آیت، انا بے شک، تحقیق، الذین وہ لوگ، جو کافرو جو کافر ہو گئے، سواء ان کے لیے برابر ہے، علیہم یعنی ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے انذرتہم اگر آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی اللہ کا ڈر سنائیں، دین کی بات سنائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی حقیقت حال کیا ہے، پھر بھی ان پر اثر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے، آگے اللہ نے بیان کی ہے۔ ختم اللہ، ختمہ مہر لگا دی، ختم اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اعلیٰ کا مطلب پر، سمع کا مطلب سماعت یعنی سننے کی طاقت، ہم ان کی یعنی ان کی سننے کی طاقت جو ہے وہ بھی سیلڈ ہو گئی ہے، مہر لگ گئی ہے۔ وعلی ابصارہم، وعلی اور اعلیٰ ابصارہم ان کی ابصار یعنی بصارت کی طاقت، یعنی دیکھنے کی طاقت، جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ ایسی ہو گئی ہے، غشاوہ کا مطلب ہے پردہ آ گیا ہے اس پر، یعنی دیکھتے ہیں تو ان کو نظر تو آتا ہے لیکن ایسا پردہ ہے کہ وہ بات جو اس سے سبق ملتا ہے وہ اندر نہیں جاتا، وہ دل تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دل بھی سیل ہے، اور کانوں سے سنتے ہیں اس کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو حالت یہ بن گئی ہے۔ وَلَهُمْ اور رزلٹ کیا ہوگا ان کا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرما دیا، یہ ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے لوگ جو دین اسلام کی خاطر تکلیفیں دینے کو اچھا پسند کرتے ہیں، یعنی تکلیف دینا نیک لوگوں کی راہوں میں اور اچھے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانا، دین اسلام کو نقصان پہنچانا، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو حقیقت ہے، جو اصل دین ہے، وہ ان کے اندر تک نہیں جا سکتا، کیونکہ مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کان بھی نہیں سن سکتے، اگر کان سنیں گے بھی صحیح تو دل تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ دل بھی تو
وہ مہر زدہ ہے، وہ سٹیمپ ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح اگر آنکھ دیکھ بھی لیتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے خاص نشانیاں، اللہ کی خاص وہ منظر جس سے رب یاد آتا ہے، ان کو رب یاد کیا، ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر دل جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کچھ ایکسیپٹ کر سکے، کچھ اس کو وہ قبول کر سکے، کیونکہ ایمان کی شرط میں دل نے گواہی دینی ہوتی ہے۔ زبان اقرار کرتی ہے، اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب، اور دل جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے، تب وہ ایمان بنتا ہے۔ اور جس کے دل پر ہی مہر لگ گئی ہو تو وہ دل اس کی گواہی تھوڑی دے گا، اس کو سرٹیفائی تو نہیں کرے گا نا۔ تو دل جب گواہی نہیں دے گا تو ایمان تو نہیں بنے گا، کیونکہ ایمان کی دو شرطیں اہم ہیں، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق۔ تو زبان سے اگر اقرار وہ اسی وقت ہی ہوگا نا جب کان سے بندہ سنے گا، آنکھ سے دیکھے گا، اس کو یقین کرے گا، انسان کا ذہن اس کو مانے گا، زبان اس کو اقرار کرے گی، پھر دل اس کی تصدیق کرے گا، تب ایمان بنے گا۔ لیکن جب وہ کان سنے اور آنکھ دیکھے بھی صحیح حقیقت حال کو، جس مقصد کے لیے رب نے دنیا میں بھیجا ہے، اور سب کچھ پتہ چل بھی جائے، پھر بھی وہ دل تک بات نہیں پہنچتی، کیونکہ دل جو ہے وہ بھی مہر زدہ ہے، اس کو بھی اس کے اوپر قبر ہے، اس کے اندر جا نہیں سکتی سچائی اور روشنی اسلام کی۔ تو صاحب ظاہر وہ قبول نہیں کرے گا تو وہ ایک سرٹیفائی بات نہیں ہوگی، وہ بات تصدیق نہیں ہو سکے گی۔ تو تصدیق نہ ہو تو اقرارم باللسان کے بعد تصدیقم بالقلب والی بات جب نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ اور ایمان جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان اور کفار میں کیا فرق ہے، کہ وہ بھی تو اچھے کام تو کرتے ہیں، بعض جگہ زلزلے آئیں، تکلیفیں ہوں، پرابلمز ہوں، ہر جگہ مدد کرتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ کہ اعمال کی بات، وہ ایسے اعمال ان کے کچھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایمان جو نہیں ہے، ایمان بیس ہے، بنیاد ہے۔ اگر ایمان بندے کا نہیں ہوگا، اعمال چاہے اس کے اچھے بھی ہوں تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔ ایمان جو ہے بنیاد ہے، جب بیج نہیں ہوگا تو پودے کا کچھ نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ تو بیج جو ہے وہ کسی چیز کا ایمان ہوتا ہے، اس سے پھر پودا اگتا ہے، پھر پودے کے اگنے کا اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کی سب چیزیں، یہ اس کے اعمال سمجھو ہے۔ تو اعمال بہتر ہوں گے تو پھر وہ پودا ہریالہ ہوگا، لیکن اگر ایمان ہوگا تو اس کا بیج جو ہوگا وہ بڑا ساؤنڈ ہوگا، تو طاقتور ہوگا، تو وہ پودا اچھا بنے گا۔ تو وہ جتنا اس کی یعنی کہ جتنا مضبوط پودا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر اعمال، یہ بندہ اعمال بھی اچھے کرے گا تو وہ ایک بہترین ایک پودا بنے گا۔ تو گویا ایمان جو ہے وہ شرط اول ہے اور اعمال اس کے بعد ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کھلم کھلا بیان فرما دیا کہ ایمان جو ہے وہ خاص بات ہے، اور یہ ایمان اگر نہ ہوا تو عذاب عظیم ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ایمان بندے کو دیکھ لیں، ایمان جو ہے وہ بندے کا گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے۔ گناہ جب کر رہا ہوتا ہے، جیسے گناہ کبیرہ کر رہا ہے بندہ، کبیرہ گناہ یعنی زنا کر رہا ہے، یا ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، یا اللہ سب سے بڑا گناہ اللہ کا شرک کر رہا ہے، جب کوئی بندہ بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اس سے تھوڑا دور ہوتا ہے، تو وہ معلق ہو جاتا ہے، یعنی ایک اسٹیٹک کنڈیشن میں آتا ہے، یعنی اس میں ٹھہر جاتا ہے کسی جگہ اس سے باہر۔ اگر اس وقت برا کام کرتے ہوئے بندہ مر جائے تو اس کی موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان تو اس میں ہوا نا۔ ایمان اس وقت واپس آتا ہے جب برا کام کر کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، تو اس ایمان میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس حالت کے ساتھ وہ اس میں بندے میں واپس آتا ہے، اس کے دل میں جگہ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ برا کام کرتے ہوئے مر گیا تو اس کا جو ہے وہ ایمان ہی نہ تھا اس میں، تو اس کی موت کس پر ہوئی خود ہی سوچ لیں۔ تو یہ تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ برے کام کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، کہ کیا پتہ اسی برے کام میں ہی موت ہو جائے تو موت کفر میں ہی ہو جائے بندے کی۔
کیونکہ ایمان تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس وقت معلق ہو جاتا ہے، تو اس بندے کے اندر ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس حالت میں موت ہو گئی تو کفر میں موت ہو گئی۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، گناہوں کے قریب جانا ہی نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً بندے کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے اتنی دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو دل ہے وہ اگر بندہ ایک چھوٹا سا گناہ کرے تو دل کے اوپر اس کا داغ بن جاتا ہے، بلیک سپاٹ ہو جاتا ہے نا، کالا داغ بن جائے گا۔ اگر دوسرا گناہ کرے گا دوسرا داغ بن جائے گا، اس طرح زیادہ گناہ کرے گا تو وہ داغدار دل ہو کے کالا ہی ہو جائے گا۔ کالا دل کا مطلب ہے اب وہ جس طرح ایک سیل ہوتی ہے، اسٹیمپ ہوتی ہے، وہ اس طرح ہو گیا۔ اب صرف اللہ ہی ہے اس کو بچا سکے تو بچا سکے، ورنہ کام ختم ہو گیا اس کا۔ تو اس لیے وہ ایسے لوگ جن کا دل وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، تو ان کو جتنا سمجھائے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ انہی کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کفر میں لے جانے والی یہی چیز ہوتی ہے، گناہ بار 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 کر 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 کے نا وہ کالک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ واپس آتی ہی نہیں ہے، اس میں ذرہ بھر روشنی ہوتی ہی نہیں ہے دل میں۔ تو پھر دل میں وہ جو ہے وہ سیل لگ جاتی ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو بندے کی موت بھی حالت کفر میں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ گناہ غلطی کچھ ذرا بھر بھی ہو فوراً جو ہے بندہ اس کی معافی مانگ لے۔ ہمیشہ یہ دیکھیں، آپ پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ کو دھو کے کھاتے ہیں، واش کر کے، تاکہ صاف ستھری ہو، لیکن اللہ کے سامنے جب بندہ جاتا ہے تو اللہ بندے کے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر جو ہے بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ تو دل جو ہوتا ہے اگر صاف نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر گند ہوگا، تو کیا خیال ہے نماز قبول ہوگی، قرآن قبول ہوگا، دین قبول ہوگا، کیا قبول ہوگا بتائیں؟ تو اب اللہ کے سامنے جانا ہے تو دل کو صاف ستھرا کر کے جائیں، تو وہ دل کی طرف ہی نظر ہوتی ہے نا رب کی۔ تو دل جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل جو ہے سکون ہی اس وقت پاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے سکون پا جائے، سمجھو وہ اس کا دل زندہ ہے، نہیں تو سمجھو کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک دین کو دیکھیں، اگر اس میں آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو سمجھو ہم زندہ دل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک اور دین کی باتیں سن کر اگر دل وہ اطمینان نہیں پاتا، سکون نہیں پاتا، اور گندی باتوں میں سکون پاتا ہے اور بے حیائی برائی کی باتوں میں، تو پھر سمجھو ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ دل ختم ہو گیا، اس کا مردہ ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، آگے پڑھیں گے، کہ وہ بعض ایسے لوگ ہیں جو زندہ پھر چل پھر رہے ہیں، جس طرح حرکت کرتے ہیں، سب چل پھر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ مردہ ہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے ہمیں توبہ استغفار کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور جب بھی معمولی سی غلطی بھی ہو، اور ویسے کوشش کریں رات کو سوتے ہوئے جتنے بھی گناہ غلطیاں دن میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات محسوس ہو کہ نہیں ہوئی لیکن ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے، بعض باتوں کا بندے کو پتہ نہیں چلتا، غلطی گناہ وہ ہوتی ہے، بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے ساری گناہوں کا، جتنے گناہ غلطیاں ہوئی استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے ہاں حضور جو ہے معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد سو جائیں، کیونکہ جو آخری بندے نے قبر سے جب اٹھنا ہے، وہ اس کا جو آخری عمل ہوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے۔ تو اس لیے آخری عمل جو ہوتا ہے سونے سے پہلے وہ اچھا بنائیں۔ اگر آپ فلمیں دیکھ کر یا گندی باتیں دیکھ کر یا بے حیائی برائی کی طرح سے سوئیں گے تو اگر رات کو مر جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ رات کو مر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیند ہے وہ موت ہے، اور موت جو ہے اب وہ رات کو روحیں بندے کی نکل جاتی ہیں، جب بندہ سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ اب روح بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان میں ڈال دیتا ہے، دوبارہ وہ صبح زندہ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ بعض لوگ مر جاتے ہیں، راتوں کو ہی ان کی روح نکل گئی، ختم، واپس ہی نہیں ڈالی جاتی۔ تو اس لیے جو ہے نا، جو رات کو سوئیں تو وہ اپنا عمل جو ہے آخری عمل اچھا کر کے سوئیں، نہیں کیا پتہ وہ رات کو مر جائیں تو حالت ایمان میں تو موت ہو کم از کم۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، دل میں رکھیں، اور اس کو اپنے پاس جو خاص دل کا ایک خاص کونا ہے اس کے اندر اس کو سما دیں، تاکہ یہ ہر وقت یاد آتی رہے اور بندہ اللہ سے
استغفار و توبہ کرتا رہے، تاکہ یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہمارے دل جو ہیں وہ مہر لگنے سے پاک ہو جائیں، کان جو ہے وہ اچھی باتیں سننے سے اس پر اثر ہو، اور نگاہیں جو ہیں جب کوئی ایسی نشانیاں رب کی دیکھیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب آ جائے۔ تو ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا، لیکن رجوع ہمیں کرنا ہے، پھر رب کی مدد بعد میں آتی ہے، لیکن بندہ پہلے رجوع کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، اللہ ہم سب کا مددگار ضرور ہوگا انشاءاللہ۔